یہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اور 7ویں دن عقیقہ ہوتا ہے، اس میں بارے میں بھی اختلافات ہے۔ حنفی فقہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہندیہ میں لکھا ہوا ہے کہ یکرہ العقیقہ، مکروہ ہے۔ اصل میں امام محمد نے اس حدیث کو لیا ہے کہ لا احب العقوق، مجھے عقیقے پسند نہیں ہے، تو اس پر جب بحث کی تو محدثین نے کہا کہ اس کو کہے صدقۃ شکر الولد، صدقۃ شکر الولد، اللہ تعالیٰ نے بچہ دیا ہے یا بچی دی ہے، اس کا شکرانہ ہے بطور تصدق کے، خیرات اور حسنات کے۔ مفتابی قول یہ ہے کہ عقیقہ درست اور صحیح ہے، اور لفظ عقوق چونکہ نافرمانی کے معنی میں فلاں نے فلاں کو عاق کر دیا، یعنی اس کو نافرمان قرار دے دیا کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے اور میری کسی چیز کا مستحق نہیں ہے۔ تو اگر شرعاً کسی باپ نے زندگی میں ہی بیٹے کو نکال دیا اور اس پر عمل کر لیا تو ہو گیا، محروم ہو گیا وہ۔ یہ تو اللہ اس کے ساتھ دیکھے گا کہ ان غلطیوں کی وجہ سے بیٹا عاق ہو سکتا ہے یا نہیں۔ لیکن اگر وہ اسی طرح رہ گیا اور آدمی مر گیا تو شریعت نہیں مانے گی، شریعت اس عاق اور غیر عاق کو برابر تقسیم دے گی۔ اس لیے جب آدمی کسی کو عاق کرتا ہے تو زندگی میں اس پر عمل کر لے، اگر وہ مر گیا تو مرنے کے بعد جس طرح اس کا تحفہ، کسی کے لیے اعلان کیا کہ میں جائیداد کا حصہ دوں گا اور نہیں دیا اور مر گیا، ختم ہو گیا، موت کے ساتھ اس کا تمام تصرف اور اختیارات ڈسمس ہو گئے۔ اس طرح اگر کسی نے کسی کے بارے میں یہ کہا کہ میں نے اس کو عاق کیا ہے اور اس پر باقاعدہ عمل نہیں ہوا اور وہ دنیا سے چلا گیا تو اس کے مرنے کے بعد اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ احادیث مبارکہ میں ماں باپ کو بڑی تاکید ہے کہ اولاد کے بارے میں انصاف کرے اور مساوات کرے اور خیال رکھے، کیونکہ یہ تصور کم تھا کہ اولاد ہی نافرمان ہو۔ عہد اقدس کا زمانہ تھا، مبارک میمون دور تھا، پھر قرآن کریم میں ماں باپ کے اتنے حقوق و آداب بیان ہوئے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی توحید اور عبادت کے فوراً بعد کہا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کا بہت خیال رکھنا، ان کے ساتھ احسانات کرنا۔ اور ماں باپ بھی بہترین مسلمان ہوتے تھے اور اعلیٰ درجے کے معتقدین ہوتے تھے۔ یہ جاپانی جرمنی طرز کے ماں باپ پیدا نہیں ہوئے تھے کہ صرف نام کے ماں باپ ہے اور حقیقت میں کچھ اور چیز ہے۔ اس لیے اولاد کو تنبیہ بہت زیادہ ہے کہ آپ بہت خیال رکھیں۔ وہ ایک آدمی پیغمبر کی خدمت میں پیش ہوا، روح المانی میں لکھا ہوا ہے اسی آیت کے نیچے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دردناک واقعہ سنایا۔ اس نے کہا میں نے بڑی دعاؤں کے بعد مجھے اللہ نے بیٹا دیا اور بڑی محنت سے اس کو بڑا کیا، اب وہ طاقتور ہو گیا اور میں بہت کمزور ہوں، جب کبھی مجھ پر غصہ ہوتا ہے تو مجھے پکڑ لیتا ہے، اور جب تک وہ مجھے نہ چھوڑے تو میں جان چھڑا نہیں سکتا ہوں۔ آپ بیٹھے بیٹھے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہے، بہت ناراض ہو رہے تھے۔ جبریل آیا اور اس نے کہا کہ اس نے کچھ اشعار کہے، وہ اشعار اس نے کسی کو سنائے نہیں ہے، وہ سن لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ سن لے۔ وہ اشعار یہ تھے کہ جب آپ چھوٹے تھے اور بیمار ہو جاتے تھے تو میں اور آپ کی ماں دونوں جاگتے تھے، اور جب تک آپ کو آرام نہ آتا مجال نہیں تھا کہ ہم سو جاتے، اور اس طرح اس کی کمزوری کی جتنے وجوہ تھے وہ ذکر کر کے پھر اپنا احسان اور کامل تعلیم اور تربیت کا ذکر ساتھ ساتھ کرتے تھے۔ اب تم طاقتور ہو گئے،
اور بڑے جاندار ہو گئے تو میری جان نکال رہے ہو. وہ آدمی بڑا حیران ہوا، اس نے کہا یہ اشعار میں نے کہے ہیں لیکن کسی کو سنائے نہیں ہے. آپ نے کہا کہ اللہ تعالی دلوں کے راز کا بھی جاننے والا ہے، علیم بذات الصدور ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا ہے اور مجھے کہا ہے کہ آپ سن لے یہ اشعار. وہ اشعار بھی علامہ آلوسی نے روح المعانی میں نقل کیے. آپ اس پر اتنے ناراض ہوئے کہ آپ نے اس کو کہا کہ میں تمہیں پکڑتا ہوں اور یہیں سے جہنم میں گرا دیتا ہوں. تو وہ باپ تھا نا، وہ چیخ پڑا، اس نے کہا حضرت معاف کرتا ہوں. آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ چہرہ سرخ تھا، آپ ہنس پڑے. آپ نے کہا یہی ماں باپ ہے، یہ بخشوا دیں گے، کیونکہ یہ یہاں سے دیکھ برداشت نہیں کرتے تو اللہ کے ہاں جب جہنم میں نافرمان اولاد ڈالی جائے گی تو یہ کیسے برداشت کریں گے. دونوں طرف سے عدل، انصاف اور مساوات کی تاکید آئی ہے. ماں باپ بھی احتیاط سے رہے، ہر چیز میں اپنے آپ کو مالک و مختار نہ سمجھے. یہ بھی خیال رکھے کہ میرے اس عمل، اس فعل، اس کردار کا میری اولاد پر کیا اثر ہوگا. ظاہر ہے اچھے ماں باپ، اچھے کردار کے مالک اولاد کے لیے قدوہ ہے، مشعل راہ ہے. اسی طرح بدچلن بیٹا، ناحق اور غلط کار چلنے والا ماں باپ کے لیے بہت بڑی وبال عزت ہے، تکلیف ہے، رنج و غم ہے. اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد کو اس کی مرضی اور اس کے دل کی سکون کے خلاف نہ بنائے. دونوں طرف احتیاط کی ضرورت ہے. اور دونوں طرح کی شکایات آ رہی ہے. کہیں اولاد بہت دور تک نکل جاتی ہے، ماں باپ کو پہچانتی نہیں. حدیث شریف میں ایک شخص نے آپ کو کہا میرے ہوتے ہوئے ایک شخص اپنے سسر کو باپ کہتا ہے. وہ صرف کہتا نہیں، کھیلواتا ہے کہ میں اس کا نہیں اس کا بیٹا ہوں، کیونکہ اس نے بیٹی دی ہے اور پیسوں والا ہے، مالدار سسر ہے. آپ نے دو صحابہ کو کہا، بخاری میں ہے، کہ آپ جائے اور اس کو دیکھتے ہی اس کی گردن کاٹے اور اس کو آگ میں جلائے. جب وہ روانہ ہو گئے، آپ کا غصہ کچھ کم ہو گیا تو آپ نے کہا کہ نہیں، بس گردن کاٹے اس کی اور آگ میں نہ جلائے. آگ کی سزا صرف اللہ دے گا، وہ مخلوق نہیں دے سکتی. شرم کرنا چاہیے، لوگوں کو عبرت لینا چاہیے کہ کس ڈب پہ چل پڑے. اسلام کیا سکھا رہا ہے اور یہ کیا سیکھ کے الٹا چل رہا ہے. کوئی شک نہیں سسرال کے حقوق ہے، ان کے احسانات ہیں، لیکن ماں باپ ہوتے ہیں، ان کی نظیر آسمان کے نیچے زمین کے اوپر نہیں ہے. حدیث میں تو ہے کہ باپ اگر کافر بھی ہے، وہ قرآن میں ہے، تو آپ کفر میں اطاعت نہ کریں. وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دین کے معاملے میں ان سے احتیاط کریں، کیونکہ ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، وہ بدعت و شرک میں مبتلا ہے. لیکن دنیا کے معاملات میں ان کا پورا ساتھ دے، مدد کرے، تعاون کرے، خوش رکھے.